وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ثم العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ألا نفعله به ونزل في الدارين آمين وإلى أنفال. ولهذا قال تبارك وتعالى وهذه الآية في إسلام إجابة الله لخليله إبراهيم عليه السلام حين دعا لأهل مكة عباد الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اور یہ آیت جو ہے مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا. جب انہوں نے مکہ والوں سے دعا کی کہ اللہ ان میں سے پیغمبر پیدا کرنا کہ آیات کی تلاوت کرے اور ان کو پاک کرے کتاب و حکمت کی تعلیم فبعث الله سبحانه وتعالى له الحمد للعالمين وتموت من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سلسلہ رسالت جو ہے وہ منع کرنے ہو چکا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضور کے درمیان سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا اور صراط مستقیم کے راستے جو ہے وہ مٹ چکے تھے. اب سخت ضرورت ہے کہ اس عالم میں اللہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو فرمائے. وقد وقت اللہ بقایا من اہل الکتاب اے رسول الذین قدمت السلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے جتنے لوگ سے عالم ہے یا سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد صرف کچھ لوگ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے قائل رہے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد جو ہے قوم گمراہ ہو گئے. بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا, بعد میں بیٹا بنا لیا اور بعد میں کے عقیدے کے قائل ہو گئے. صرف ایک جماعت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی سچی قائل. اس لیے اللہ نے فرمایا والذی بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أن الأرض كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام وبدلوه وغيروه وقلبوه وقالوا فصدقوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا. عرب کے تھے وہ پہلے دور میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام لیکن بعد میں آہستہ صاحبوں نے دین ابراہیم کو بدل ڈالا, اس کو بالکل بگاڑ کی مخالفت اور توحید کے بدلے شرک میں پڑ گئے اور یقین کے بدلے شبہات و شک میں پڑ گئے. وقت اللہ اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کی تو اللہ نے اجازت دی. وقت کتاب اور اسی طرح جو ہے کتاب سے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں بدل ڈالا, انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں ناجائز تعمیرات کر ڈالی, انہوں نے بھی اپنے حق کو بھی بدل ڈالا. اللہ کو حق صلوات اللہ وبعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عظیم کامل جمیل خلق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نے بھیجا اور ایسی شریعت عطا فرمائی کہ شریعت عظیم بھی ہے, کامل بھی ہے, ہر بات کو شامل بھی ہے اور تمام اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت کا طریقہ ہے. ہدایت الانبیاء میں جمیع ما عطا فرمائی من امر معاشی ومعاده. اور اللہ پاک نے آپ کو ایسی کتاب دی جس میں تمام امت کے لیے ہدایت ہے اور جیسے ان کے حاجات ہیں چاہے وہ معاش کے یا چاہے ان کے معاد کے, یعنی ان کی دنیا اور آخرت سنبھالنے کے لیے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن
والدعوة لهم إلى ما يقربهم من الجنة رضي الله عنهم. اور اللہ کے قرآن میں جو دعوت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف سے پہنچانے والی ہے. اور اس سے منع کرتی ہے جو سیدھے جہنم میں لے جانے والی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ اور اللہ کا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ تمام اصول و فروع کے اندر جمی شبہات کو مٹانے والا ہے اور اصل بات جو ہے اسے ثابت کرنے والا ہے. چاہے کوئی شبہات وجود میں ہے یا وجود ہے سب کا جواب اللہ کے قرآن میں موجود ہے. وجمالہ تعالیٰ الحمد للہ جمی المحاصر من کان قبلہ وعدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام محاسن کے حضور کے اندر جمع فرما دیے. اور اللہ نے آپ کو پہلے انبیاء کے محاسن بھی عطا فرمائے اور اللہ نے آپ کو ایسی نیک بھی عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اللہ کے سلام سلام آپ پر قیامت تک جائے وقوله تبارک وتعالی آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن أبي الخير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا بمسلم صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے روایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ نازل فرمائی تو حضور پاک نے سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی اور صحابہ کی طرح اور جب اس آیت سے پہنچی وہ آخرین منہم ان کے علاوہ بعد میں آنے والے جو ابھی نہیں ملے تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ حضور کو کون لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے اور بعد میں آئے. فرض راجی اور حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. حتیٰ صحابہ نے 3 دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آخری سے مراد کون ہے. آپ نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جماعت میں حضرت سلمان بھی لگے ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی سلمان الفارسی ثم قال حضرت پاک نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان پہ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل. آپ نے بتایا کہ اگر ایمان سوریا میں بھی ہوگا تو اس کے قبیلے کے لوگ یا اس کے قبیلے کا ایک بندہ وہاں سے لے آئے گا. یعنی ہر حال میں وہ دین حاصل کریں گے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم و دائم رکھیں گے. ورنہ ان سے مطلب سائر یاد القول بالذات الجليل صاحب وفي هذا الحديث كلمة على أنها مدنية وعلى عموم بعثته إلى جميع الناس. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک سے یہ دلیل ہے کہ مدینہ ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اور حضور نے سچ فرمایا کہ سلمان فارسی کی قوم میں سے بندے ہوئے ہیں. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قوم ہے فارس جنہوں نے دین اسلام کو ایسا جمع کر کے محفوظ فرما دیا ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں. تو یہ حضور نے جو فرمایا تھا اور اللہ نے جو بالکل صحیح معنوں کے سامنے آ گیا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے اور انہیں تابعین میں پھر اللہ نے ایسے ایسے ائمہ پیدا
ہے قیامت تک الحمدللہ کوئی مشکل پیش آئے اللہ کی رحمت سے کتابوں کے اندر حل ہو. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا کہ یہ کرنا کیا مانا، یعنی اگر کوئی قرآن پاک کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہے تو گمراہ. اسی طرح کوئی حدیث کو جو مانے لیکن فقہ کا انکار کر دے وہ بھی ہدایت. تو یہ اللہ نے سلسلہ بنا دیا ہے کہ اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے. جب تک یہ جڑے رہیں گے اللہ کی نعمتیں جو ہیں انشاءاللہ وہ دائم و قائم رہیں گی. اب یاد رکھیں اس آیت میں اللہ نے حضور کے لیے چار چیزیں لگائی. ایک کیا ہے تلاوت قرآن کا پڑھنا پڑھانا. دوسری بات کیا ہے کہ ان کو پاک کریں، ان کو مانیں، ان کو صاف کریں کہ ان کے اندر کی کوئی گلی نہ رہ جائے اور ظاہر و باطن میں بالکل خالص ٹھیک بن جائے. دو چیز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت نہ ہونا ہے، ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے بدلائیں قرآن کا کہتا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے حکمت. حکمت والا ہوتا ہے لڑائی مراد ہے سنت محمد. اور اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام ہے کہ 4 ذمہ داریاں لگائیں تو آپ کو اللہ نے 4 ایسے انعام دیے جو قیامت تک ہے. اللہ نے حضور کو کعبہ دیا، لیکن کعبہ بھی قیامت تک. اب تو تبدیل نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت نے فرمایا مسلمانوں یہی کعبہ ہے تمہارا حج ہے زندگی میں بھی مرنے کے کیا مانا ہے یا موت آئے لوگ کعبے کے ساتھ. تو کعبہ بھی قیامت تک. اللہ نے حضور کو قرآن پاک دیا ہے اور قرآن پاک بھی قیامت تک بات. کعبہ بھی بات اور قرآن بھی بات. اللہ نے حضور کو دین اسلام دیا ہے. دین اسلام کی قیامت تک بات. کہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کہ اب اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کو قبول ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے یعنی کعبہ دیا جو قیامت تک بات. اللہ نے کتاب ایسی دی جو قیامت تک بات. اللہ نے دین ایسا دیا جو قیامت تک محفوظ ہے اور کامل مکمل ہے. اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور چوتھی نعمت یہ عطا فرمائی کہ ہر نبی کے بعد اب جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام آگے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. لیکن اللہ نے حضور کو جو مرتبہ دیا ہے وہ قیامت تک یہی رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے حضرت عیسیٰ مریم جب اتریں گے تو وہ بھی یہی کلمہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے اپنے پاک پیغمبر کو کہ یہ نعمتیں کسی امت کو بھی نہیں ملی اور کسی پیغمبر کو بھی. اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. انجیل جو ہے اس کی اللہ کی کتاب ہے.
یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس کو کیا پھانسی لگی ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسی غلیظ باتیں ہیں کہ کوئی صحیح بات پڑھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ ہم تو ساری دنیا کے سامنے کیسے وہ کتاب پڑھے جس کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام کے کتاب ہے، آدم علیہ السلام کے کتاب ہے، نوح علیہ السلام کے کتاب ہے، اور انسان اتنے گندے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے خلاف کر کے اپنی لڑکیوں سے دینا یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب یہی باتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات یاد رکھیں کہ وہ کتابیں مٹ گئی، بدل گئی، لیکن قرآن محفوظ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ ساری کتابیں جو ہیں وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں۔ بڑا سا بڑی مسئلہ ہے، ایک ہے کتاب، ایک ہے کلام۔ آپ کہتے ہیں مجھے آج فلاں دوست کا خط ملا، تو خط اسی نے لکھا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ اسی کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو خط لکھنا الگ چیز ہے اور کلام ہونا الگ ہے۔ آپ سمجھ آ رہی سمجھیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دوست کا خط ہے اور انہوں نے خط میں یہ لکھا، ٹھیک ہے انہوں نے لکھا، لیکن اس کو آپ کلام نہیں کہتے۔ کلام جب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب کمال ہے، آج میری اس سے ٹیلی فون میں بات ہوئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ خود بات کی ہے، یہ کلام ہے۔ تو پہلی کتابیں جو ہیں وہ کتاب اللہ تو ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے پڑھا نہیں ہے پیغمبروں پر، یعنی کتاب جو ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن کتاب بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ نے جبریل سے پڑھا ہے اور جبریل میں محمد تو جب قرآن کلام اللہ ہو گیا تو اللہ کو جیسے کوئی فنا نہیں تو اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں، تو اللہ
کے کپڑا آگے لٹکا رہے، یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے، لیکن پھر بھی کپڑا لگ جاتا ہے کوئی بات نہیں، لگتا ہے تو لگ جائے۔ اور پہلے زمانے میں چونکہ لوگ اتنے نہیں ہوتے تھے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب لوگ کہیں پر جاتے ہم کپڑا گرا دیتے، لوگ دودھ گر جاتے تو ہم کپڑا اٹھا دیتے۔ آج کل تو اتنا رش ہے، اتنا زحام ہے کہ بندو کا دودھ جانے کا بھی تو ضروری نہیں ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو آؤ کہ اس وقت عمرہ ہو یا حج ہو یا تمام ہو، کوشش کریں اس وقت میں جب رش کم ہوتا، اور دوسری کوشش یہ کرے کوئی چھوٹی چھوٹی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کارٹون بننے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ جو ہے اپنی چادر بندی جو ہے اس کا گھونگٹ میں نینا آ رہی ہی جلا اپنی چادر کو جیسے ہمارے دیہاتوں میں پہلے رواج ہوتا تھا، اور پھر گھونگٹ ہے وہ جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، نیچے دیکھ بھی رہی ہیں، دیہاتی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اچھا اگر آپ نہیں ہوتے تو گھونگٹ کو تھوڑا اوپر کر دیتے، آدمی دیکھے فوراً میں گھونگٹ کھینچ لیا، بس اتنا کرے، باقی اس کے بعد بھی کپڑا لگ جائے کچھ نہیں، جیسے مرد کے لیے گھر سے کپڑا نہ ہو، لیکن کبھی چادر اوپر آ جاتی، کبھی چادر نماز میں ٹھیک کرنے لگا اوپر پر کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے گیا لیکن احرام نہیں باندھا، کوئی حج بات سمجھو، مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، میقات الگ چیز ہے۔ میقات صرف 5 ہیں جو حضور پاک نے بنائے ہیں، جیسے مدینہ منورہ ہے، ذو الحلیفہ میقات، حراموں کے قریب آئیں گے جوفہ میقات، اسی طرح کرنل منازل میقات، اسی طرح یکملم میقات، ان میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ مسجد عائشہ جو ہے یہ میقات ہی ایک ہل ہے، یعنی حد حرم کے باہر ہے، ایک ہے حد حرم باہر جانے ہل، میقات تو اس کے بعد ہے۔ اگر آپ مدینے کے راستے میں جائیں گے میقات جوفہ ہے، اگر آپ مدینے کے راستے میں جائیں گے تو میقات جو ہے ذو الحلیفہ ہے، یہ میقات نہیں ہے، یہ حد حرم سے باہر۔ اب اگر مکے میں رہنے والا آدمی عمرہ کرنا چاہے تو بھی وہ کیا کرے؟ اب اپنے گھر سے تو احرام باندھ نہیں سکتا ہے، وہ تو حج کے لیے ہے کہ حج کا احرام ہر مکے والا اپنے گھر سے باندھے گا، لیکن اب عمرہ کرنا چاہتا ہے مکے والا ہے یا پاکستان سے آیا ہے یا مکے میں رہ رہا ہے، کسی ملک سے آیا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے۔ باہر کہاں نکلے؟ جہاں مرضی ہے، عرفات سے جا کے احرام باندھ، حدیبیہ سے جا کے احرام باندھ، جدہ سے جا کے احرام باندھ، یہ رانا سے جا کے احرام باندھ۔ یہ مسجد عائشہ اور یہ رانا کا نام کیوں لیتے ہیں علماء کہ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کا حکم دیا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب میری بہنوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا ہے، کسی نے قران کیا، کسی نے تمتع کیا ہے، لیکن میں عمرہ نہیں کر سکی، میں عمرے کا احرام باندھ کے آئی، مجھے حیض آ گیا، پھر اسی کو میں نے حج کی نیت میں بدل دیا اور حج کر لیا، تو اب میرا عمرہ رہ گیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ بھائی کو لے لو اور تنعیم جا کر، جہاں مسجد نہیں ہے اس کا نام تنعیم ہے، وہاں پہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر دو۔ تو یہ حکم دیا حضور پاک نے بی بی عائشہ کو، اور بی بی عائشہ نے یہاں سے عمرہ کیا ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے
عمرہ کی. یہاں تک یہ ارادہ ہے، یاد رکھو یہ ارادہ طائف کے راستے. جب سرکار دو جہاں غزوہ حنین سے واپس آئے، اسی جگہ آپ نے قیام فرمایا، اموال غنیمت تقسیم ہوئے، اور جیلانہ سے احرام باندھ کے پھر حضور خود تشریف لے آئے عمرہ کرنے کے لیے. کیونکہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے احرام نہیں باندھا تھا، اب بغیر احرام کے آئے تھے اللہ کے حکم سے. تو اب حضور نے چاہا کہ میرا وہ عمرہ نہ رہ جائے، تو آپ نے جیلانہ سے احرام باندھ کے عمرہ فرمایا. تو لہٰذا علماء کتابوں میں لکھتے ہیں بھائی جیلانہ سے عمرہ کرے یا مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، کیونکہ یہاں قومی حدیث موجود ہے اور وہاں حضور کی پہلی حدیث موجود ہے کہ حضور نے خود عمرہ کیا. اچھا آپ یاد رکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ کرنا جیلانہ سے افضل ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے خود عمرہ کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے وہ کہتے ہیں وہ فعل رسول ہے. فعل تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ قول رسول ہے، حضور نے حکم دیا ہے. تو جہاں قومی حدیث ہوگی وہ فعل سے مقدم ہوتی ہے. اگر حضور جیلانہ میں نہ جاتے تو آپ عمرہ بھی نہ کرتے. وہ تو اتفاق ہو گیا کہ آپ جیلانہ چلے گئے کہ احرام باندھ کے عمرے کے لیے آ گئے. یہاں تو آپ نے حکم دیا ہے، تو لہٰذا قومی حدیث ہمیشہ فعلی حدیث میں مقدم ہوتی ہے. تو امام صاحب کے نزدیک یہ مراد ہے. اب ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض لوگوں نے یہ ذہن بنا دیا ہے کہ بھئی یہ عمرہ تو بس حضور پاک نے بی بی عائشہ کو حکم دیا تھا، آپ کے بھائی نے بھی عمرہ نہیں کیا ہے، تو لہٰذا اب بھی ہمیں کوئی یہاں سے عمرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے حضور نے حکم دیا لیکن آگے پابندی نہیں لگائی کہ عائشہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اور پھر مکے والوں کے لیے یاترا بڑھے. اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی ایک سفر میں ایک عمرہ کریں. آپ اپنے ملک سے عمرہ کر لیا، بات ختم. اب دوسرے سفر میں عمرہ نہ کریں، لیکن ہم مدینہ منورہ جائیں گے پھر عمرہ کریں گے کہ نہیں؟ زیادہ ہمارا دوسرا سفر ہو جائے گا. تو پھر وہ ایک سفر ہو گیا. اسی طرح ہم مسجد ایسے جائیں گے پھر واپس آئیں گے، ہمارا ایک ہی سفر ہو گیا. تو بہرحال احناف کے نزدیک اور جواب کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، جیلانہ سے کریں، عرفات سے کریں، ایک عمرہ کریں، 1000 عمرہ کریں، جائز ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بس کوئی ایک عمرہ کریں. کہتا ہے جی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا تزکیہ نفس کا ہو گیا ہے، اندر سے پاک ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں؟ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. جب گناہوں سے نفرت ہو جائے اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں رغبت ہو جائے، سمجھے کہ اندر صفائی ہو گئی. چھوٹی سی بات ہے، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آئے گا؟ اگر آپ کو نماز سے، عبادات سے، تلاوت قرآن سے، اللہ کے ذکر سے اللہ کا فضل ہو گئی ہے، سمجھے کے اندر بات ہو گیا. اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لیں اندر پانی کی ابھی تک کھڑی ہوئی ہے. وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کے کنویں میں کتا مر گیا، گر گیا مر گیا. وہ ایک مولوی کے بعد آیا اور اس نے کہا میرے کنویں میں کتا مر گیا ہے، آپ بتائیں کہ کتنا پانی نکالے. اور نے کہا 100 ڈول پانی نکال دو بس بات ہو گئی. اس وقت میں شک رہا کہ یار یہ کیسی بات ہے. پھر ایک اور مولوی کی خدمت میں کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو اتنا علم ہے کہ ظاہر حدیث سے سمجھ کے عمل کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسوں کو ضرورت ہوگی ہے کہ امام کو حنیفہ کی فقہ دیکھیں، امام شافعی کی دیکھیں، امام مالک کی دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی دیکھیں۔ جب آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے ماشاء اللہ، آپ کو ساری حدیث کا خود پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو ناسخ منسوخ کا خود پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو ضعیف صحیح حسن حسن میں نامی حسن میں غیبی کا خود پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو اسماء میں یاد میں پوری نظر ہے، آپ کو کسی کی تکلیف کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے 30,000 روپئے کا سامان جو ہے زکات کی مد میں تقسیم کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو زکات کے کچھ نہیں تھے، ان کو دینا تو جائز نہیں ہے، آپ نے دے دیا اتنی اور زکات نکال، وہ صدقہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جنت البقیع کے قبرستان میں اور جنت المعلا کے قبرستان میں کیا فرق ہے باقی قبرستان میں؟ جو کعبے کے پتھر میں اور تیرے گھر کے پتھر میں فرق ہے، پتھر تو وہ بھی ہے تو گھر وہ بھی ہے، کیا دونوں برابر؟ ایک وہ قبرستان ہے جہاں امہات المؤمنین سیدہ خدیجہ سو رہی ہیں، جہاں حضور کی اولاد ہے، جہاں صحابہ ہیں، وہاں صحابہ رسول ہے، اہل بیت رسول ہے، اولاد رسول ہے، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے لیکن میرے بچے بیمار ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ قتل میرج ہے، آپس کا رشتہ ہے، اس لیے یہ بیماریاں ہیں، تو اگر قتل میرج حرام ہے تو حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ حضور پاک نے جو قرآن میں بتا دیا وہ حق ہے، یہ ڈاکٹروں کی ایک رائے ہے، اور یہ رائے آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ان کی اولاد کو بھی بات نہیں ہوئی۔ حضور کی جتنی بیٹیاں ہیں، بیٹی زینب ہے، فاطمہ ہے، بیٹی رقیہ ہے، بیٹی ام کلثوم ہے، پہلے تو آپ کی بیٹیوں کا قریش کے ساتھ نکاح تھا، وہ تو خاندان تھا۔ اچھا، حضور کا اسی طرح کی بیٹی زینب سے نکاح ہوا ہے، ان کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ یہ تو محض ہے کہ ڈاکٹری خیالات ہیں، تخیلات ہیں، اصل میں کیونکہ اب میڈیکل جو ہے وہ بھی یہودیت کے قبضے میں ہے، اور یہود و نصارہ ہمارے معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں کہ میری آپس میں نہ ملے، میرا بہری نہ رہے، اور یہ جناب غریب کی شادی ہے، اچھا جن کی غریب شادی ہے ان کے لیے بیماریاں ہو گئی، ان کو کیوں ہو گئی؟ جتنی لوگ ہیں جنہوں نے ساری شادیاں کی ہیں ان کی اولادیں بھی بیمار ہیں، وہاں تو نہ قتل ہے اور نہ کوئی بدن ہے، ڈاکٹری کی رائے مقدم ہے یا اللہ نے بتلا دیا کون سے رشتے حرام میں بتاتے کہ تم وہاں یہ حرام ہے، باقی حرام، بس بات ختم ہو گئی۔ میں اپنے والد کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، بس یہ نیت ہو گیا اللہ میرا عمرے کا ثواب میرے والد کو دو۔ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، مٹھوں میں اس طرح پھروانے کا حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور انگوٹھے کٹاؤ، لیکن نظر آئے، یہ نہیں کہ اس طرح پھروا۔ آج کل تو دنیا ماشاء اللہ ترقی کر رہی ہے، داڑھی پہ بھی اس طرح
علاقے میں بہت بڑے عالم بھی تھے اور اولیاء اللہ بھی بہت بڑے عالم تھے، جیسے حضرت جوگی تھے، جیسے حضرت حالیجی تھے، جیسے حضرت عبد الکریم میر والے تھے، اسی طرح حضرت عمر یوں تھے، حالانکہ علاقے تھے جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر قرآن سندھی زبان میں لکھی تھی۔ اب تو ان کی اولادیں ماشاءاللہ میرے خیال میں قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی ہوگی، جتنوں کو میں جانتا ہوں میرا خیال ہے ان کو تو قرآن نہیں آتا ہوگا، لیکن ان کے جو بزرگ تھے وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ سندھی زبان میں تفسیر قرآن لکھنے والا پہلا، اور یہ حضرت عبد الکریم دیر شریف والے بھی بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے پوتے حادثے میں بہت ہو گئے، اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ ان کے پس معاملات کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ سن سے اپنا عذاب رکھا، اللہ ظاہری عذاب بھی رفع فرما اور باطنی عذاب بھی رفع فرما۔ یہ جو اب مسئلہ شروع کرا دیا ہے دشمن نے، لسانی جھگڑے ہو گئے، اردو بولنے والا سندھی بولنے والا، یہ مشہور ہے، یہ مختون ہے اور یہ بلوچ ہے اور یہ بیاری والا ہے، یہ مرنی والا ہے، یہ قرنی والا ہے، یہ
شریف نماز والا پڑھ کے 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہم نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ بدنسی سے بچ جائیں گے۔ مجھے آپ کے بعد سے فائدہ ہوا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو۔ باقی اپنا انشاءاللہ میں بھی کل سن گے اللہ کی رحمت سے۔ میری بیوی عالم ہے، اس کی ماں جو ہے وہ اسکول میں ٹیچر ہے، وہ اگر میری بیٹی کو عربی کا ٹیچر لگوا دے، اگر آگے لڑکیوں کو پڑھانا ہے تو جائز ہے، لڑکی کو پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر شوال میں عمرہ کرے اور اسی سال حج بھی کرے تو حج تمتع ہوگا، ایک بکری حج بھی رکھے گا، بس کوئی جھگڑا نہیں۔ حج نہ کرے کوئی بکری نہیں۔ طواف کے بعد جو 2 رکعات پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ یعنی کیا بات ہے؟ باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، طواف ہو گیا، لیکن امام صاحب بتاتے ہر حال میں پڑھنی پڑے، اگر بھول بھی گیا قضا کرنی پڑے۔ کچھ لوگ ہیں قرآن ہاتھ میں اٹھا کر اگر نفل نماز ہے تو کوئی حرج نہیں، کہتے ہیں قرآن نیچے زمین سے رکھ دیتے ہیں، اگر کسی کی صحت بھی ہے اللہ بچائے، اگر رکھ دیا بھی چلو اس کے اوپر یہ جلد تو لگی ہوئی ہے نا، میں قرآن جلد پہ رکھ رہا ہوں، نیچے تو نہیں رکھ رہا۔ ایک آدمی نے کئی حج کیے ہیں، کئی عمرے کیے ہیں، اب اپنے ملک میں چھٹی گزار کے آئے گا، پھر بھی احرام باندھے گا، یہ کیا مانا ہے؟ کیا کہ ایک دفعہ کا تو لگ جائے چھٹی، میں تم نے کئی نمازیں پڑھی ہیں، چھٹی کاٹ کے آؤ تو نماز بھی چھٹی، یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے؟ بیت رضوان جو ہے مکے اور جدے کے درمیان میں آج کل شمیشی کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا اصل نام حدیبیہ ہے، وہاں ہوئی تھی۔ جتنے بھی آپ نے احرام باندھ کے ہے، ضروری نہیں ہے عمرہ کرنا چاہتے ہو باندھ کے آ جاؤ۔ اگر انڈیا سے مدینے پاک کے ویزے پہ جدے آیا، 2-3 دن جدے میں رہا، پھر جدے سے احرام باندھے کوئی کم نہیں، کیونکہ انڈیا سے آتے ہوئے اس کی نیت مکہ کی ہی نہیں۔ جو آدمی مکے میں رہتے ہیں وہ حج مفرد کریں، طواف قدوم سنت ہے۔ موجودہ تعمیر جو ہے اس کی تزئین و آرائش سے اس حکومت نے کی ہے، لیکن باقی جو ہے تقریباً کچھ حصہ جو ہے وہ حجاج کا بنا ہوا باقی ہے، کچھ عبداللہ بن زبیر کا بنا ہوا باقی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا بھائی جب غسل خانے میں جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے دیوار پہ کسی نے خون پھینکا ہوا ہے، یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث
باقی بچ گئے ہیں وہ کل مہربانی